ماں باپ سے مطالبہ کرتی ہے اپنی وراثت کا، تو ماں باپ کو اپنے بیٹے کی وراثت مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایسا تو بھی دے۔ کون پہلے مر جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، وراثت کہتے بھی وراثت کیا ہوتی تھا مرنے کے بعد، ہم زندہ سے ہی سب کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا مسائل ہیں، یہ کس طرح کب ہے، قرآن پاک کا کیا حکم ہے، پھر ناپاکی پاکی کے مسائل، کپڑا کب ناپاک ہوتا ہے، کب پاک کرنا، اس کو پاک کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے تو وہ پورا بیڈ میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے، وہ بس ٹھیک اوپر سے کپڑا صاف کر دیا، جی بیڈ صاف ہو گیا، اس طرح صاف نہیں ہوتا۔ اگر مرد احترام ہوا ہے تو کپڑا کب پاکی ہوگی، کب نہیں ہوگی، اس کے مسائل۔ غسل کب واجب ہوا، غسل کرنے کے کس طرح غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح دیکھی جائے تو وہ پورے چیپٹر ہے یہ۔ تو اگر مہینے میں ہم نے ایک محفل رکھی ہے، سال کی 12 محفلیں ہوئی، تو 12 محفلوں میں آدھا گھنٹے ایک گھنٹہ بھی نکالے، 12 گھنٹے میں ہم کیا سیکھ لیں گے اگر آئیں گے بھی تو یہ تمام محفل رکھنے کا مقصد تھا یہ کہ ہم اس محفل میں اتوار کی دروشی کی محفل ہے، دروشی پڑھیں، تو یہ جو علم ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں کہ یہ کس طرح ہے۔ اب 16 سال ہم کتابوں میں لگا دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، دین کے علم حاصل ہم کرتے نہیں ہیں۔ وہ کب کریں گے ہم؟ وہ ہم فرض چیزیں ہم پر واجب ہے، فرض ہے، وہ جو فرض سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہم وہ بھی نہیں سیکھتے، کیونکہ کپڑا نہ پاک کرنا پاک نہیں تو ہر بندے کا ہے، غسل کے کام ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، شادی کرنی، نکاح کرنا، نکاح میں صحبت کس طرح کرنی، کس طرح صحبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اور ایک دو چلا کاٹنے والا ریاضت کرنے والا بندہ، اس کو تو بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ میں صحبت کر رہا ہوں، کیا میں جو پڑھائی کر رہا ہوں اس کے موکلات، اس کی ڈیوٹی والے بندے ہیں وہ ساتھ ہیں، اس طرح یہ نہیں ہے، ان کو کس طرح ہم نے دور کرنا اپنے سے۔ ایک بندہ چلا کاٹ رہا ہے، چلو چلا نہیں بھی کاٹ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، نام اور ریاضت کر رہا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ریاضت کی ہے، وہ جا کے صحبت کر لے تو اس کو پتہ کہ صحبت میں کس طرح کر رہا ہوں، تو کیا اہتمام کرنا چاہیے مجھے صحبت کے لیے، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا وضو ہوا بھی نہیں ہوا، جو نماز میں نے پڑھی وہ پڑھی، نماز صحیح طرح ادا کی بھی نہیں کی، تو پھر کس طرح ہماری ریاضتیں، کس طرح صاحب کو کہاں پہ جائے گا ہمارا۔ تو یہ محفل کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، اس میں سے نکل جائے تو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اس میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن پاک اٹھاؤ ترجمہ شروع کر دو۔ ایک ہم 10ویں کتاب کے ہم 8ویں کلاس میں بھی کا بکس لے لیں اٹھا کے، وہ بھی ہیلپنگ بک کے علاوہ، اکیڈمی کے علاوہ ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کو ہم کہتے ہیں یار اسٹڈی کر لو، جب ہم رابطہ قرآن پاک سے کرتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک آپ دنیاوی کتاب 8ویں کلاس کی کتاب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے ہیلپنگ بک کو لے رہے ہو، اکیڈمی میں جا رہے